واقعہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مکہ میں 12 ربیع الاول میں ہوئی۔ ان کی والدہ آمینہ زہرہ خاندان کے وہاب ابن عبد المناف کی بیٹی تھیں۔ ان کے والد عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ ان کے اجدادوں میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل سے ان کے نیک گھر کا پتہ چلتا تھا۔ پیغمبر کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا اور ان کی والدہ نے 6 سال کی عمر تک ان کی پرورش کی۔ جب پیغمبر 6 سال کے ہوئے تب ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، لہٰذا ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کی۔ اگلے 2 سالوں میں بوڑھے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے پیغمبر کی پرورش کا ذمہ ان کے چچا ابو طالب کو دے دیا۔ پیغمبر محمد ایک فرما بردار لڑکے کے روپ میں بڑے ہوئے۔ جب وہ 12 سال کے تھے وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بصرہ کے سفر پر نکلے۔ انہوں نے صحرا میں کئی مہینوں تک سفر کیا۔ بصرہ میں ابو طالب نے پیغمبر کو بحیرہ سے مخاطب کروایا تو وہ پیغمبر سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا، اس لڑکے کے ساتھ واپس لوٹ جائیں اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرنا۔ آپ کے بھتیجے کا مستقبل بہترین ہے۔ ابو طالب یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس بزرگ وہاب کا کیا مطلب تھا۔ ان کا بھتیجا محض ایک چھوٹا بچہ تھا۔ انہوں نے بحیرہ کو شکریہ کہا اور مکہ لوٹ آئے۔ اس سفر کے بعد لمبے وقت تک نوجوان پیغمبر کی زندگی میں کچھ خاص نہیں ہوا، لیکن سبھی اس بات سے مطمئن تھے کہ ان کے پاس ایک اچھا علم، انسانیت اور اچھے اخلاق ہیں، جو خاصیت مکہ کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ پیغمبر کو ان کے اچھے کردار اور عقل مندی کے لیے سبھی نے پسند کیا اور انہیں الامین کا درجہ دیا، جس کا مطلب ہے وفادار۔ ہر دوسرے بچے کی طرح انہیں اپنے خاندان میں کام کرنا تھا۔ ان کے چچا نے اپنی زیادہ تر دولت کھو دی تھی اور پیغمبر نے ان کے بھیڑوں کے جھنڈوں کی دیکھ بھال کر کے ان کی مدد کی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تنہا رہتے تھے۔ جب وہ مکہ کے لوگوں کے بیچ خونی جھگڑے کو دیکھتے تھے تو وہ غمگین ہوتے تھے۔ لوگوں کو قانون کی پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں کے غموں کو دیکھ کر پیغمبر کا دل غم زدہ ہو گیا اور اس طرح کے واقعے مکہ میں روزمرہ کے تھے۔ جب پیغمبر 25 سال کے تھے انہوں نے ایک بار پھر سے سیریا کا سفر کیا اور یہاں وہ اپنے پیار سے ملے، ختیجہ۔ ختیجہ بے حد خوبصورت اور نیک عورت تھیں اور وہ ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن وہ بیوہ تھیں۔ بیوہ ہونے کے باوجود معاشرے کے کئی امیر اور بڑے آدمیوں نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے ان سبھی کو منع کر دیا کیونکہ وہ پھر سے نکاح کرنے کی خواہش مند نہیں تھیں۔ تب تک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں نہیں آئے تھے۔ ختیجہ کو کسی ایسے ایماندار شخص کی تلاش تھی جو اس کے لیے تجارت کر سکے۔ پھر وہ پیغمبر سے ملی۔ ختیجہ کو پتہ چلا کہ پیغمبر بھلے ہی ایک یتیم اور غریب تھے پر وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بہت ہی پاک اور نیک کردار کے تھے اور ہر طرف سب سے ایماندار آدمی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ پیغمبر نے جلدی ہی ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی پہلی تجارت کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ سفر سے واپس آنے کے بعد ختیجہ نے اپنے خادم سے پیغمبر کے کردار کے بارے میں پوچھا۔ خادم نے جو بتایا اس نے انہیں حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اب تک میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں ان میں سے یہ سب سے نیک ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ سختی نہیں کی جیسا کہ کئی دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور جب ہم چلچلاتی دھوپ میں صحرا میں سفر کر رہے تھے تو ہمیشہ ہمارے پیچھے ایک بادل تھا جو ہمیں سایہ دے رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، یہ نیا خادم ایک بہت اچھا تاجر بھی ثابت ہوا۔ پہلے انہوں نے اپنا دیا ہوا مال بیچا، پھر منافع کے ساتھ اس نے دوسرا مال خریدا اور انہیں پھر سے خریدا، اس طرح دوہرا منافع کمایا۔ ختیجہ کو پیغمبر سے محبت ہو گئی۔ 15 سال بڑی ہونے کے باوجود پیغمبر سے نکاح کرنے کے لیے ختیجہ تیار ہو گئیں۔
اگلے دن انہوں نے اپنی بہن کو پیغمبر کے پاس بھیجا۔ آپ نے اب تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ اس نے پوچھا۔ غریبی کی وجہ سے، پیغمبر نے جواب دیا۔ اگر کوئی خوبصورت اور امیر عورت آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کرے تو آپ اسے منظور کریں گے؟ وہ کون ہے؟ پیغمبر نے پوچھا۔ جب اس نے اپنی بہن خدیجہ کا ذکر کیا تو پیغمبر حیرت میں پڑ گئے۔ میں ان سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے تو شہر کے سب سے رئیسوں کو ٹھکرا دیا ہے جو اس غریب چرواہے کی بنسبت بہت امیر اور بڑے تھے۔ آپ فکر مت کریے، میں اس کا دھیان رکھوں گی، بہن نے جواب دیا۔ تھوڑے وقت کے بعد پیغمبر نے خدیجہ سے نکاح کیا۔ یہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ محبت، خوشی اور پاک نکاح میں سے ایک کی شروعات تھی۔ اس نکاح نے انہیں ایک عورت کا پیار بھرا دل دیا جس نے یقین کو ان کے اندر زندہ رکھا، تب جبکہ کوئی آدمی ان پر یقین نہیں کرتا تھا۔ پیغمبر اس کے بعد کئی سالوں تک اچھی اور آرام کی زندگی جیتے رہے۔ جب پیغمبر 35 سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنے فیصلے سے ایک تنازع کو سلجھا لیا جو مدعا پورے عرب کو جنگ کے قریب لے آیا تھا۔ یہ کعبہ کے ایک بار پھر سے تعمیر کا وقت تھا۔ ہر جماعت کے لوگ جو وہاں جمع ہوئے تھے وہ سب سے پاک کالے پتھر کو اٹھانا چاہتے تھے۔ ہر قبیلے کے سردار اس پتھر کو اٹھانے کے حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ تب ایک بزرگ آدمی آگے آیا اور اس نے کہا، اس دروازے سے آنے والے پہلے شخص کی بات کو سبھی کو ماننا ہوگا۔ دروازے سے آنے والے پہلے آدمی کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامین تھے۔ الگ الگ قبیلے کے لوگوں نے ان سے مشورہ مانگا اور تب پیغمبر نے حکم دیا، پتھر کو کپڑے پر رکھیں۔ ہر قبیلے کو کپڑے کا ایک حصہ پکڑ کر پتھر اٹھانے کا شرف حاصل ہوگا۔ لوگ اس خیال سے متاثر ہو گئے اور پتھر اس طرح سے رکھا گیا اور کعبہ کی تعمیر کو بغیر کسی مداخلت کے پورا کیا گیا۔ اس وقت کے دوران عثمان ابن حویرث مکہ پہنچے تھے۔ انہوں نے سونے کا استعمال کر کے مکہ کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی اور رومن حکومت شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام رہی کیونکہ پیغمبر نے مکہ کے لوگوں کو سمجھائش دی۔ پیغمبر نے ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب ان کے چچا ابو طالب برے وقت میں گھر گئے تو پیغمبر نے اپنے خود کی دولت کا استعمال کر کے ان کے سبھی قرضوں کو چکایا۔ پیغمبر نے اپنے چچا کے بیٹے علی کو تعلیم بھی دی اور انہیں بڑھاوا دیا۔ پیغمبر نے 1 سال بعد اپنے چچا کے بیٹے عقیل کو گود لیا۔ ماشاء اللہ، یہ تو کمال کا واقعہ تھا۔ مجھے خوشی ہے آپ کو واقعہ پسند آیا۔ پیغمبر کو اللہ کا بلاوا کب ملا ابو؟ یہ واقعہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے ابو۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوالوں کے لیے تیار ہیں؟ ہاں میں تیار ہوں۔ بتاؤ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون تھے؟ ان کے والد عبداللہ تھے، عبد المطالب کے بیٹے۔ بہت اچھے عامر۔ اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کی امی امینہ تھیں۔ پیغمبر کے والد اور والدہ کا انتقال کب ہوا؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد، اور جب وہ 6 سال کے تھے ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب عامر۔ اب بتائیے پیغمبر کی دیکھ بھال کس نے کی؟ پہلے ان کے دادا نے ان کی دیکھ بھال کی اور بعد میں ان کے چاچا ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال کی۔ مکہ کے لوگوں نے پیغمبر کو الامین کیوں کہا؟ اس وقت کے دوران مکہ میں رہنے والے لوگوں میں پیغمبر ایک بہت ہی نیک دل اور عزت دار تھے، لہٰذا انہیں الامین کہا گیا۔ شاندار عامر، بہت بڑھیا۔ انشاءاللہ میں آپ کو باقی کا واقعہ کل بتاؤں گا۔ شب بخیر میرے بیٹے۔ شب بخیر ابو۔